السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں سیالکوٹ کے ماڈل ٹاؤن، یہ سامنے میر حسن روڈ بورڈ لگا ہوا ہے، انٹر ہوا ہوں۔ یہ ماڈل ٹاؤن کا قیام 60s میں مارز وجود میں آیا تھا، میرا لئے شاید 67 کی بات ہوگی۔ 60s میں ہی اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل بنا تھا، لیکن اس میں بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ سمندر کراچی میں ہے، لیکن نیوی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد آ گیا۔ لیکن بات قسمت یہ ہے کہ بینکوں کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نہیں آ سکے۔ تو بات ہو رہی تھی سیالکوٹ ماڈل ٹاؤن کی۔ یہ جو میرے دائیں اور یہ بائیں آپ دیکھ رہے ہیں، ماڈل ٹاؤن اس طرح کا نہیں تھا۔ ہر گھر کے آگے سبزے کی ایک باڑ لگی ہوتی تھی جو خوبصورتی کا باعث تھی۔ اب تو لوگوں نے یہ برک پیمنٹ کرا لیا ہے، اپنے آگے یہ تھڑے وغیرہ بن گئے ہیں۔ اس دور میں یہ نہیں تھا، سیوریج سسٹم بہت اعلیٰ تھا، اور جہاں پہ بھی سیوریج کا ڈکٹ تھا، چیمبر تھا، اس کے پاس گندی ہوا کے ایگزاسٹ کے لیے لوہے کا بہت بڑا بلیک کلر کا ایک پول لگا ہوتا تھا جو کہ ایویپوریشن کرتا تھا جتنی بھی ابناکشیس اسمیل ہے۔ اس ایریے میں میرا خیال ہے یہ 67 کی بات ہوگی۔ ان دنوں کوئی ڈرتا ہوا ادھر آتا نہیں تھا، کیونکہ یہ علاقہ شہر سے باہر تھا۔ اور بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ڈھول بجا کے تو اوپر ایک پوسٹر لگا ہوتا تھا، شاید 700 روپیہ مرلہ تھی جگہ، تو جو ابھی میرا خیال ہے 40-50 لاکھ روپیہ مرلہ ہوگی۔ تو اس وقت 700 روپیہ مرلہ جگہ تھی، تو ڈھول بجا کے تو اعلان ہوتا تھا، لیکن ادھر آنے کو تیار کو نہیں تھا۔ کھیت ہی کھیت تھے، گڑھے تھے، جب بارشیں ہوتی تھیں تو گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا۔ اور کیونکہ ہمارا گھر ساتھ ہی ادھر قریب ہی ہے، جہاں سے ماڈل ٹاؤن سٹارٹ ہوتا ہے ادھر ماڈل ٹاؤن لیفٹ سائڈ پہ ہے، ہمارا گھر رائٹ سائڈ پہ ہے، تو رات کو مینڈکوں کے ٹرانے کی آوازیں آتی تھیں، کیونکہ یہاں بڑے بڑے تالاب تھے، جوہر تھے۔ پھر جب یہ کوٹھیاں وغیرہ بننی شروع ہوئیں تو تھوڑی بہت رونق لگنی شروع ہو گئی۔ یہ ماڈل ٹاؤن کی ٹنکی ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنی تھی۔ یہ ماڈل ٹاؤن بڑا خوبصورت علاقہ تھا، پھولوں کی باڑیں لگی ہوتی تھیں، اور لوگ سیر کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن میں آتے تھے، دور دراز تھے۔ پھر اس کا امیج یہ بھی تھا کہ یہاں پہ پڑھے لکھے، ویل آرگنائزڈ، ویل مینرڈ وہ لوگ ماڈل ٹاؤن میں شفٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت ماڈل ٹاؤن کا مطلب تھا ماڈل، نمونے کا ٹاؤن۔ تو لوگ بھی یہاں پہ، بات تو پہلے یہ ہے کہ کوئی ڈرتا ہوا آتا نہیں تھا، کیونکہ شہر سے باہر تھا، ادھر اتنی رونق نہیں تھی، ویرانہ تھا، تو لوگ، کیونکہ اس وقت چوریاں چکاریاں ہوتی تھی، ڈکیتی تو ہوتی کوئی نہیں تھی، تو لوگ ڈرتے ہوئے یہاں پہ۔ لیکن جن لوگوں نے اس وقت مکان لیے، اس میں انہوں نے، ماڈل ٹاؤن کی سوسائٹی نے کچھ پلاٹس وغیرہ گورنمنٹ سروینٹ کے لیے رکھے، کچھ جو انڈسٹری والے تھے ان کے لیے رکھے، اس طرح مختلف کیٹیگریز کے لیے پلاٹ رکھے گئے تھے جو لوگوں نے لیے۔ اس دور میں پراپرٹی کا اتنا کچھ خاص چرچا نہیں تھا، کیونکہ 65 کی جنگ میں جب سیالکوٹ چوک شہیداں نام اسی لیے پڑا تھا
قلعے کے قریب جب بم پڑا تھا تو سیالکوٹ سے بہت سے لوگ ڈر کے نقل مکانی کر گئے تھے۔ ویسے بھی چونڈے کی جنگ ہوئی تھی، تو سیالکوٹ کے بالکل ڈالو والی سے آگے جائیں تو میرا لے 10-12 کلومیٹر بھی نہیں بنتا کہ انڈیا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی گوندل سے آگے جہاں سے دریائے توی گزرتا ہے اس سے آگے چلے جائیں تو بجوات کا علاقہ ہے، دل بجواں، پل بجواں، پھکلیان، آخری اس کے لونی اور چنگ ہیں۔ تو ایک ڈر خوف سا لوگوں میں بیٹھ گیا تھا اور لوگوں نے سیالکوٹ سے نقل مکانی کرنی شروع کر دی تھی۔ بہت سے لوگ گوجرانوالا، ڈسکا، حافظ آباد ان علاقوں میں چلے گئے۔ یہاں جہاں پھر کسی کا کوئی رشتہ دار تھا جس کو جہاں پہ بہتر لگا وہ وہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں کمرشل ایریا جو میری نظروں کے سامنے بھی آئے گا، میں ادھر بینک میں جا رہا ہوں، یہ علاقہ کمرشل ایریا ڈکلیئر ہوا تھا، لیکن آج کے دور میں اگر ماڈل ٹاؤن میں 500 کوٹھیاں ہیں تو میرا خیال ہے 300 کے قریب کوٹھیوں میں یا سکول ہیں یا دفاتر ہیں۔ بہت زیادہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے کینٹ ایریے میں یا مختلف ہاؤسنگ کالونیز میں، ٹاؤنز میں وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ یہ تصور بھی نہیں تھا جو ابھی ماڈل ٹاؤن کا حلیہ ہے، بالکل اس کے برعکس تھا۔ یہ اس کا کمرشل ایریا تھا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ سارا ماڈل ٹاؤن ہی کمرشل ہو گیا۔ بڑا رکھ رکھاؤ تھا اس کا، بڑی خوبصورتی تھی۔ میں نے بتایا کہ گھروں کے آگے پودے تھے، باڑیں لگی ہوئی تھی۔ ایک مالی تھا، رکھا اس کا نام تھا، مجھے یاد ہے آج بھی، شاید وہ فوت ہو گیا، اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ تو یہ ماڈل ٹاؤن کا رکھ رکھاؤ تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، لیکن آج دیکھ لیں یہ ماڈل ٹاؤن کیسا ہے۔ یہ کمرشل ایریا ہے، ایک چوک سے دوسرے چوک تک یہ ماڈل ٹاؤن کا کمرشل ایریا ہے۔ یہ سامنے میں ابھی میں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے الیکٹریسٹی کا بل پے کرنا ہے۔ تو یہ ماڈل ٹاؤن کی ہسٹری ہے، سٹوری ہے۔ رات کو ہم لوگ بچپن میں یا ہمارے چچا وغیرہ وہ اسپیشل نکلتے تھے، چلے جی ماڈل ٹاؤن سیر کرنے چلے، اور واقعی آب و ہوا بڑی بہترین تھی، فضا میں بھینی بھینی خوشبو آتی تھی، پھول تھے، اور پھر لوگ یہ بھی سوچتے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کی سیر کو نکلنا ہے تو پینٹ شرٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت زیادہ لوگوں میں رواج لاچے کا تھا، شلوار اتنی عام نہیں تھی۔ شلوار تو جب ضیاء صاحب کا دور آیا تو تب مجھے یاد ہے، میں اس وقت منسٹری میں تھا تو شلوار قمیض لازمی تھی، پہلے تو پینٹ شرٹ ہی تھی زیادہ۔ تو یہ آج کا ماڈل ٹاؤن ہے، یہ ماڈل ٹاؤن کی ہسٹری ہے۔ اس وقت یہاں پہ جو مشہور انڈسٹریلسٹ تھے، جی ٹی سرجیکل والے تھے، ہلبرو والے تھے، ٹی زیڈ والے تھے، اور ڈاکٹر چشتی صاحب کا نام مجھے یاد ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سے لوگ جو قطر درتر تھے، نامینیٹڈ تھے، ماڈل ٹاؤن کے روئے رواں تھے۔ یہاں کی مسجد بیت المکرم وہ بھی بڑی خوبصورت، بڑی پیاری مسجد بنی تھی اپنے دور میں۔ تو یہ ماڈل ٹاؤن ہے سیالکوٹ کا۔ چلیں اگلے پروگرام میں مزید گفتگو ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔